مولانا صاحب 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خلافت دے دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو خلیفت ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ نیز یہ بھی بتائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا کہنا کیسا ہے؟ دیکھیے، مولا کے جو ہے نا بہت سارے معنی ہوتے ہیں۔ مولا کا معنی آقا کے بھی ہے، مولا کے معنی سردار کے بھی ہے، مولا کے معنی دوست کے بھی ہے، مولا کے معنی محبوب کے بھی ہے۔ اور یہ جو حدیث آپ نے بھیجی ہے نا، اسی حدیث میں آگے یہ الفاظ بھی ہے اللہم والی من والا ہو وعاد من عادا ہو، اے اللہ جو حضرت علی کے ساتھ دوستی رکھتا ہے تو بھی اس کے ساتھ دوستی رکھ، اور جو حضرت علی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے تو بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مولا کا لفظ جو ہے یہ دوست کے معنی میں ہے، یعنی اللہ کے رسول یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں جس کا محبوب ہوں، میں جس کا دوست ہوں، حضرت علی بھی اس کا محبوب ہے، اس کا دوست ہے۔ اصل میں بعض لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کوئی شکایت کی تھی، تو اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو بتانے کے لیے، اہل بیت کی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بتانے کے لیے اللہ کے رسول نے یہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اس میں خلافت کا ذکر کہاں ہے؟ اس میں تو خلافت کا ذکر دور دور تک نہیں ہے، اس میں تو خلافت کا کوئی تذکرہ ہی نہیں، یہاں تو مولا کا ذکر ہے۔ اور اگر مولا کے ذکر سے خلافت ثابت ہوتی ہے تو دوسرے صحابہ کے لیے بھی اللہ کے رسول نے جو ہے مولا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ دوسرے صحابہ کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کا لفظ استعمال کیا ہے۔ حضرت زید کے لیے جو ہے مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے، دوسرے جو صحابہ ہیں ان کے لیے مولا کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو مولا سے جو ہے کیا ہے خلافت ثابت نہیں ہوتی، خلافت جو ہے اس کے لیے دیگر نصوص جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے۔ خلافت کے لیے دیگر نصوص کا ہونا ضروری ہے، ان نصوص کی بنیاد پر جو ہے خلافت کو ثابت کیا جائے گا۔ اور باقی رہی خلافت کی بات، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم خلیفہ مانتے ہیں، لیکن خلیفہ چہارم مانتے ہیں۔ اور غدیر خم کے موقع پر اللہ کے رسول نے کیوں اس کا اعلان کیا؟ اگر اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا اعلان کرنا تھا تو بھرے مجمع کے اندر کرنا تھا۔ حجۃ الوداع کے اندر جو لاکھوں کا مجمع تھا، اس مجمع کے اندر اللہ کے رسول نے اعلان کرنا تھا، لیکن اللہ کے رسول نے اس موقع پر اعلان نہیں کیا۔ صرف اللہ کے رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بتانا چاہتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ فضیلت والے ہیں، اور ان کا احترام کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے ہم قائل ہیں، لیکن جس ترتیب سے جو افضلیت کی ترتیب ہے نا، اس میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، اور دوسرے نمبر پر جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تیسرے نمبر پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چوتھے نمبر پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کا نمبر آتا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جو ہے وہ اس حدیث سے ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اس حدیث میں دور دور تک جو ہے وہ خلافت کا ذکر نہیں، صرف مولا کا لفظ ہے، مولا کے لفظ سے خلافت ثابت نہیں ہوتی۔ آگے کے الفاظ جیسے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ جو حضرت علی سے دوستی رکھتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، آپ بھی ان سے محبت کیجئے، آپ بھی ان سے دوستی رکھیے، اور جو حضرت علی سے کیا دشمنی رکھتا ہے، آپ بھی ان سے دشمنی رکھیے۔ تو اس سے جو ہے خلافت ثابت نہیں ہوتی ہے۔ اور جو لوگ اس دن 18 ذی الحجہ کو عید مناتے ہیں، یہ دراصل حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اوپر خوشی مناتے ہیں، کیونکہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ تو بہرحال اس دن جو ہے وہ خوشی نہیں منانی چاہیے، بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، ان کے فضائل، ان کے کمالات اور ان کی شہادت کا تذکرہ جو ہے وہ کرنا چاہیے۔